السلام علیکم، میں نادرہ شعیب آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے سویرے جو کل میری آنکھ کھلی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری بنائی ہوئی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، تو آپ سے التماس ہے کہ اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو چلیں اب اپنے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی کے مصنف پطرس بخاری ہیں۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ آپ 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ پطرس کا تعارف نامور مزاح نگار، افسانہ نگار، مترجم، نقاد، شاعر، معلم، برطانوی ہندوستان کے ماہر نشریات اور پاکستان کے سفارتکار کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ پطرس کی مزاحیہ و طنزیہ مضامین کا مختصر مجموعہ مضامین پطرس اپنے معیار کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے اسکولوں اور جامعات میں اردو نصاب کا حصہ ہے۔ آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب تھے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز سول اینڈ ملٹری گزٹ سے کیا۔ انہوں نے پطرس کا قلمی نام سب سے پہلے رسالہ کہکشاں میں استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کاروان، مخزن، راوی، نیرنگ خیال وغیرہ میں بھی آپ کی تحریریں شائع ہوئیں۔ آپ کا انتقال 5 دسمبر 1958 کو ہوا۔ آپ کی اہم تصانیف میں خطبات پطرس، تخلیقات پطرس اور پطرس کے خطوط شامل ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنے پڑوسی لالا کرپا شنگر سے کہا امتحان کی تیاری کے لیے ذرا جلدی جگا دیجیے گا۔ دوسرے دن انہوں نے باقاعدہ دروازے کو پیٹ ڈالا۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید ہم خواب دیکھ رہے ہیں، مگر جب کمرے کی دیواریں، سراہی کا گلاس، دیوار پہ لٹکا کیلنڈر پینڈولم کی طرح محسوس ہوا تو یقین آ گیا کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ مگر دروازہ اس بری طرح کھٹکھٹایا جا رہا تھا کہ شاید ہمارے بزرگوں کی روحیں اور قسمت دونوں جاگ گئی ہوں گی۔ ہم نے لاگ کہا بھائی جاگ گئے ہیں، مگر گولہ باری جاری رہی۔ آخر جب لیمپ کی روشنی باہر گئی تو یہ سلسلہ رکا۔ اب جو باہر دیکھا تو ستارے چمک رہے تھے۔ صبح ہونے کی کوئی علامت جو بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے تھے نظر نہ آئی تو لالا جی سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لالا جی آج اندھیرا کیوں ہے؟ بولے 3 بجے اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر بہت غصہ آیا، یہ کوئی وقت جگانے کا؟ ایسے سحر خیز ہوتے تو دادا جان کے پیارے نہ ہوتے۔ غرض لیمپ بجھا کر سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو وہی 10 بج رہے تھے۔ شام کو ذرا گنگناتے ہوئے ہاسٹل آئے تو پڑوسی کی یہ بات سن کر کہ وہ ہمارے گانے سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، موسیقیت کی روح فوراً مر گئی۔ دل نے کہا دیکھو ایسے پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر ہمارا دل بھر آیا اور پکا ارادہ کیا اب ضرور پڑھیں گے۔ میز کے سامنے بیٹھے تو دیکھا رنگ برنگی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سوچا کتابوں کو پہلے ترتیب سے رکھا جائے کہ مطالعے کی پہلی منزل ہے۔ غرض جلدی اٹھنے کی نیت کی اور مختلف تیاریاں کر کے لالا جی سے کہا، لالا جی ہمیں 6 بجے جگا دیجیے گا۔ سچ مچ کے 6 بجے۔ انہوں نے بھی وعدے کے مطابق 6 بجے ہی دروازے پر گھوسے برسانے شروع کر دیے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر اب یہ نہیں معلوم کہ 6 بجے اور 10 بجے کے درمیان ہم سو رہے تھے یہ پڑھ رہے تھے۔ دن بھر ضمیر پر بوجھ سا رہا، مگر شام کو جب لالا جی کے پاس آئے تو ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ صبح اٹھنے کے فوائد بھی بیان کیے۔ ہمارے اس جادو بیانے کے جواب میں لالا جی نے صرف اتنا ہی پوچھا، تو پھر صبح 6 بجے جگا دیا کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔
ہم نے پڑھنے کا پکا ارادہ کیا۔ آنے والی صبح مطالعے کے لیے 2 کتابیں الگ کیں اور پوری تیاری کر کے سو گئے۔ لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی ہماری آنکھ کھل گئی۔ ان کو لحاف کی کھڑکی سے گڈ مارننگ کہا، خود کو بھی شاباش دی کہ دیکھا پہلی ہی دستک پر اڑ گئے۔ ہم نے اپنے عزم کو بھی سراہا کہ دیکھا کس طرح جلدی جاگ گئے۔ دل کو کیا کہ اگر اسی طرح سستی اور کاہلی کو قریب نہ آنے دیا جائے تو صبح اٹھنا کوئی بھی ایسا مشکل کام نہیں۔